نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشوراء یوم العاشر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، بڑی مختصر سی بات ہے اور اہم اور ضروری بھی ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ مہینوں سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مہینے اسلامی مہینے قرآن کا حصہ ہیں اور ان کے ساتھ دینی احکامات لگے ہوئے ہیں۔ ان کو جانیں گے نہیں، ان کو مانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو شرعی احکامات پر عمل میں دقت اور رکاوٹ پیدا ہوگی۔ پھر اللہ نے ان کے مرتبے، ان کے درجے، ان کی فضیلتیں بھی خود متعین فرمائیں، ہمیں ان کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم اور الجھنوں کا شکار ہوتے رہیں گے۔ قیامت تک واقعات ہوتے رہیں گے، حادثات ہوتے رہیں گے، آزمائشیں ہوتی رہیں گی، فتنے پیدا ہوتے رہیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تاریخوں، دنوں اور مہینوں پر اور واقعات کی چھاپ پڑتی رہے گی اور ان کی اصل حقیقت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی رہے گی۔ میں نے آیت پڑھی قرآن پاک کی، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے جب سے زمین اور آسمان بنائے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یوم خلق السماوات والارض، شروع سے جب زمین اور آسمان بنائے، یہ نظام بنایا، تو اللہ نے 12 مہینے بھی بنائے۔ پھر ان 12 مہینوں میں اللہ نے 4 مہینے خود حرمت اور عزت والے بھی بنائے، جنہیں ایک امتیازی درجہ اللہ نے دیا۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ محرم الحرام کا مرتبہ، اس کا مقام اور اس کا احترام اللہ نے شروع دن سے بنا دیا ہے، جب سے اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، پھر جب سے یہ نظام بنایا، پھر جب سے کائنات بنی تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں واقعات ہوئے، دنیا میں ہوتے رہیں گے۔ بڑے بڑے واقعات محرم الحرام میں ہوئے، مگر ان واقعات کے اس مہینے میں رونما ہونے سے ان لوگوں کو شرف ملا جن کے واقعات اس مہینے میں ہوئے، ورنہ اس مہینے کو تو شروع سے اللہ نے درجہ دیا جب یہ واقعات ہوئے بھی نہیں تھے۔ ورنہ احادیث اور تاریخ کو ملا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً محرم الحرام میں اللہ جل جلالہ نے فرعون کو اور آل فرعون کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اللہ نے نجات دی۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے 10 محرم کو، اللہ نے ان کو آگ سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام کو نجات ملی، یعنی ان کے ساتھ ایمان والوں کو ان کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری۔ اور بڑے بڑے واقعات محرم الحرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مگر اس کی فضیلت پہلے بتا دی جب سے اللہ نے نظام بنایا، یہ واقعات بعد میں ہوئے۔ اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہو سکتا ہے یا ہمیں یہ وہم پڑ سکتا ہے یا اشکال ہو سکتا ہے
یا ہمارے ذہنوں پہ یہ چھاپ ہو سکتی ہے کہ شاید محرم الحرام کا مقام مرتبہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے. نہیں، بے شک وہ واقعہ عظیم ہے اپنی جگہ پر، ایک حادثہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑی آزمائش ہے. حضور علیہ السلام کے گھرانے کی بہت بڑی قربانی ہے، پیدر پہ شہادتیں ہیں، سب باتیں اپنی جگہ پر حقیقت ہے. لیکن یہ بات بھی تو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ قرآن میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب سے ہم نے زمین اور آسمان کو بنایا تب سے 12 مہینے بنائے، تب سے یہ 4 مہینے مختص کر کے ان کو درجہ دیا جن میں محرم بھی ہے. معلوم ہوا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو شہادت محرم میں اللہ عطا فرما رہے ہیں. دیکھیں جمعے کا دن فضیلت والا ہے، اگر کوئی جمعے کے دن شہید ہو جائے یا فوت ہو جائے تو یہ شہید ہونے والے کی خوش قسمتی ہے، جمعے کی نہیں. یہ شہادت پانے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ محرم جیسے مہینے میں اللہ نے ان کو شہادت سے سرفراز فرمایا. محرم الحرام کا احترام اور اس کا مقام تو پہلے سے متعین ہے. اس کی ایک مثال جو قریب کی تاریخ کی دے دوں. ماہ رمضان کتنی فضیلت والا ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، جو ان 4 مہینوں سے بھی الگ ایک امتیاز رکھتا ہے پورے 12 مہینوں میں سے. اسی مہینے میں پاکستان بنا ہے. رمضان کی 27 تاریخ کو پاکستان بنا ہے. ایسے ہی ہے. اب کیا رمضان کی پہچان پاکستان کی وجہ سے ہوگی یا پاکستان کی پہچان رمضان کی وجہ سے ہوگی؟ ماہ رمضان کا شرف پہلے سے ہے. پاکستان اگر اس مہینے میں بنا ہے تو یہ اہل پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ملک محترم مہینے میں بنا، ہمیں آزادی نصیب ہوئی اس احترام والے مہینے میں. مہینے کا احترام پاکستان بننے کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان کی خوش قسمتی ماہ رمضان کی وجہ سے ہے. اسی طرح محرم کا احترام شروع دن سے اللہ نے بنا دیا. ہاں اس مہینے میں خانوادہ رسول کی شہادت یہ یقیناً ان کے لیے شرف ہے کہ ہمیں اللہ نے محرم الحرام جیسے مہینے میں کیا دی ہے؟ شہادت عطا فرمائی. تو اس لیے اخبارات میں اور پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں کیونکہ یہ اس وقت کوریج ہوتی ہے تو جن کو تاریخ سے یا قرآن پاک سے یا احادیث سے جن کو واسطہ نہیں ہے اور مطالعہ نہیں ہے وہ یہی سمجھیں گے کہ شاید محرم کی تاریخ یہیں سے شروع ہو رہی ہے. آپ حیران ہوں گے کہ محرم الحرام کا احترام بھی پہلے سے ہے اور عاشورہ کا، جس کو عاشورہ 10 محرم کو کہتے ہیں، اس کا شرف اور اس کا احترام بھی واقعہ کربلا سے پہلے سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان شہر اللہ المحرم. ماہ رمضان کے روزوں کے بعد شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا مہینہ جس کو محرم کہتے ہیں، اس مہینے کا روزہ افضل ہے. اور اس مہینے کی پھر کون سی تاریخ ہے جس روزے کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ اس محرم کے روزے کا درجہ ماہ رمضان کے بعد بتایا جا رہا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام مکے میں تھے قریشی تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. جب آپ مکے میں تھے تب بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، روزہ فرض تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ روزہ فرض ختم ہو گیا. یہی وجہ تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں بھی روزہ رکھا اور وہاں وہی طریقہ جو جیسے پہلے رکھا جا رہا تھا، قریشی مکے میں بھی رکھتے تھے، آپ بھی رکھتے تھے، مدینہ میں تشریف لے گئے وہاں بھی رکھا. تو وہاں صحابہ نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کے نبی یہود بھی روزہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم اس شکرانے میں روزہ رکھیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی. تم تو موسیٰ کے طریقے پر بھی نہیں ہو نا،
نام لیتے ہو موسیٰ علیہ السلام کا، نہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر نہ تورات کی تعلیم پر، چونکہ ہم اسی ملت اسی طریقے پر ہیں، لہذا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس شکرانے میں کیا رکھیں، روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، تو صحابہ نے بتلایا کہ وہ بھی رکھتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ اگر میں زندہ رہا تو ایک روزہ زیادہ رکھیں، ایک روزہ زیادہ رکھیں گے۔ اور وہ ایک روزہ کون سا ہے جو 10ویں کے ساتھ بڑھایا جائے؟ وہ امکانی طور پر تو 2 روزے ہیں، یا 9ویں کا بڑھا دیں یا 11ویں کا بڑھا دیں، تاکہ مشابہت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ کوئی 9ویں کا رکھے 10ویں کے ساتھ، یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا رکھے، اصل روزہ 10ویں کا ہے، مشابہت ختم کرنے کے لیے یا 9ویں کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے یا 11ویں کا۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصوم عاشورہ یوم العاشر، یعنی وہ عاشورہ وہ 10ویں ہے جس کو عاشورہ کہتے ہیں، اس روزے کا ہمیں حکم دیا نبی علیہ السلام نے، یعنی تعلیم دی کہ اس روزے کو کیا ہے، رکھا کرو، جس سے معلوم ہوا وہ روزہ جس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے، ماہ رمضان کے بعد جس روزے کا پتہ بتایا جا رہا ہے، محرم الحرام کے جس روزے کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہ عاشورہ کا روزہ، وہ 10ویں کا روزہ ہے۔ یہ تب بات ہو رہی ہے جب ابھی تک واقعہ کربلا ہوا بھی نہیں ہے، لہذا یہ بھی تو خیانت ہوگی نا کہ روزے کو بھی کربلا سے جوڑ دیں، یا اس مہینے کے احترام کو بھی کربلا سے جوڑ دیں۔ وہ واقعہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، آپ کو جو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، آپ کو جس سے محبت ہے ہمیں اس سے محبت ہے۔ میرے نبی کو ابو بکر سے محبت ہی ہمیں بھی ہے، عمر سے محبت ہی ہمیں بھی ہے، عثمان سے محبت ہی ہمیں بھی ہے، حضرت علی سے محبت ہی رضی اللہ عنہ ہمیں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین سے محبت ہی ہمیں بھی ہے، آپ کو فاطمہ سے محبت ہمیں بھی ہے۔ میرے نبی کی محبت جہاں جہاں ہے وہاں ہمیں بھی ہے۔ اگر حضرت حسن اور حسین کو ایذا اور تکلیف پہنچانے پر اللہ کے نبی کو تکلیف ہوگی تو ہم بھی تکلیف محسوس کریں گے۔ حضرت فاطمہ کو اگر کوئی تکلیف دے تو یہ میرے نبی کو تکلیف دینا ہے، ہمیں بھی تکلیف۔ ہم آپ کے دکھ کے ساتھ دکھی، آپ کے سکھ کے ساتھ سکھی، آپ کی خوشی کے ساتھ خوش، آپ کے غم کے ساتھ غم زدہ ہیں۔ جہاں آپ کو محبت ہے وہاں ہمیں محبت ہے، جہاں آپ کو ناراضگی ہوگی وہاں ہمیں بھی کیا ہوگی۔ ہم حسین حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کے اس واقعے کو گھٹانا مقصود نہیں ہے، اس کی اہمیت کم کرنا مقصود نہیں ہے، نہیں، مقصد صرف محرم کی فضیلت کو بحال کرنا ہے کہ اس کی اصل حیثیت تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس لیے اس 10ویں کو، اس مہینے کی عاشورہ کو روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے تعلیم دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں کا روزہ رکھیں، اللہ سے امید ہے اللہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اور ایک اور حدیث بھی آتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل و عیال کو اچھا کھانا کھلاؤ، یعنی اہتمام سے کھانا کھلاؤ، عام روٹین سے ہٹ کر اہتمام کرو کھانے پینے کا۔ اللہ جل جلالہ مال میں، گھر بار میں، رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کی بھی اصلاح کر لیں، چونکہ کمزوریاں، کمیاں اگر ہم اصلاح نہیں کریں گے تو بڑھتی جائیں گی۔ یہاں بھی ایک کمی پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا اہل و عیال پہ خرچ کرو، یہ گھر والوں کے بارے میں تعلیم ہے۔ جو لوگ سڑکوں پر، چوراہوں، چوکوں پر سبیل لگا رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر واقعہ کربلا ہے، وہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں کر رہے، ان کا نقطہ نظر اور ہے۔ ہم غلط فہمی کا جہاں شکار ہوتے ہیں اس کی اصلاح کریں کہ نبی علیہ السلام نے محرم کے حوالے سے فرمایا کہ 10ویں کو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو اہتمام سے، اللہ برکت دیں گے۔ جس کا مطلب ہے اس تعلیم کا تعلق گھرانے سے ہے، دوسرے لوگوں سے نہیں ہے۔ اپنے گھر میں اچھا پکا لیں، اہتمام کر لیں، عام دنوں سے ذرا ہٹ کے کر لیں۔ اس اہتمام کا تعلق بھی واقعہ کربلا سے نہیں ہے، اس اہتمام کا تعلق محرم سے ہے،
اس اہتمام کا تعلق عاشورہ سے ہے، 10ویں محرم سے ہے، اور اس کا تعلق اہل و عیال سے ہے، باقی لوگوں سے، گھر والوں سے، باہر کے لوگوں سے نہیں ہے۔ لہذا یہاں بھی ہم غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ باہر تقسیم کر رہے ہیں، سبیلیں لگا رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر اور ہے، وہ واقعہ کربلا کی نسبت سے کر رہے ہیں، جبکہ ہم نبی علیہ السلام کی حدیث کو لے رہے ہیں جو آپ نے واقعہ کربلا سے پہلے بیان فرمائی ہے۔ تو اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اس مہینے کا احترام ہونا چاہیے۔ اور احترام کا کیا مطلب ہے؟ احترام کا مطلب یہ ہے عبادت کی جائے، نیکیاں زیادہ کی جائے، اللہ اللہ کی جائے، ذکر اذکار کیے جائیں، اور نافرمانی سے بچا جائے، گناہ سے بچا جائے۔ جی ہاں، گناہ سے بچا جائے، نافرمانی سے بچا جائے، یہ ہے اس مہینے کا احترام۔ احترام کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ عبادت زیادہ کی جائے اور گناہ سے بچنے کا اہتمام بھی پہلے سے زیادہ کیا جائے، یہ ہے محرم کا احترام۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بینر لگا دیں، اشتہار لگا دیں اور سارے ایک دوسرے کو کہتے پھریں محرم ہے، لیکن اس کا احترام نہیں ہے جو چاہیے۔ اس لیے اس مہینے کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ بھی رکھا جائے، عبادت بھی کی جائے، اور اہل و عیال پہ خرچ بھی کیا جائے، لیکن گناہوں سے بھی بچا جائے اور نافرمانی سے بھی بچا جائے۔ ورنہ اور بہت ساری اب تو بدعات اور بہت ساری رسومات اور جڑ گئی ہیں، اور ہم مسلمانوں نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر دلیل کے، بغیر سند کے، بغیر کسی تحقیق کے ہم نے انہیں قبول بھی کر لیا ہے، ہم انہیں اپنا بھی لیتے ہیں۔ تو اس لیے جاگتے رہیے گا اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے اس مہینے کا احترام کیجئے گا۔ رسومات سے بھی بچیں، برائیوں سے بھی بچیں، خرافات سے بھی بچیں، گناہوں سے بھی بچیں، اور زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں کہ جس سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں، کل ہمیں قیامت کے دن شرمندگی ہو۔ اہل بیت کے بارے میں بھی کوئی لفظ زبان سے غلط نہ نکلے جس سے کل ہمیں شرمندگی ہو نبی علیہ السلام کے سامنے، اور اسی طرح زبان سے کوئی لفظ ایسا نہ نکالیں جو صحابہ کرام کے خلاف ہو، کل ہمیں نبی علیہ السلام کے سامنے ندامت اور شرمندگی ہو۔ ہمارے لیے اہل بیت بھی قابل احترام ہے اور محبت کی جگہ ہے، اور صحابہ کرام بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، محبت کی جگہ ہے۔ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مہینے کو دیکھیں تو اس کی یکم محرم کو کس کی شہادت ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم اس شہادت کو بھی مان رہے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بھی تسلیم کرتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے پیش گوئی فرما دی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی۔ تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہے، حسین کی شہادت کو میرے نبی کی پیش گوئی سمجھ کے تسلیم کریں، میرے نبی کی خبر سمجھ کے تسلیم کریں، تاریخ پڑھ کے نہیں۔ تاریخ میں تو بہت کچھ لکھا ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی۔ جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا ہے کہ حضرت حسن مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائیں گے، ویسے ہی ہوا ہے۔ اور آپ نے حضرت حسین کی شہادت کی خبر دی، ویسے ہی ہوا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ایسا ہی ہوگا جیسے آپ نے فرمایا ہے۔ اس لیے اپنی زبانیں بند رکھیں اور اپنے آپ کو محتاط رکھیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت میں سے کسی کے خلاف بھی، میرے نبی کی جماعت میں کسی بندے کے خلاف بھی اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی عدالت میں بھی شرمندگی ہو اور نبی علیہ السلام کے سامنے بھی ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ محبت کا اظہار کریں۔ ہم سب شہیدوں کو مانتے ہیں، جتنے شہید ہوئے صحابہ کرام میں سے بھی ہم سب کو مانتے ہیں، اور اسی طرح جو میرے نبی کی جماعت میں شامل ہے ہم سب کو جنتی مانتے ہیں، ہم سب کو سچا مانتے ہیں، اور ہم سب کو حق والا مانتے ہیں، سب کو کامیاب مانتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کے اللہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔